ہیں جنہوں نے سب سے پہلے صحیح حدیث کا ایک مجموعہ ترتیب دیا، اور پھر زندگی کے آخری ایام میں ایک اور حادثے سے دو چار ہوئے۔ تعصب ہوتا ہے، معاصرین کی طرف سے حسد ہوتا ہے، اسی کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ علاقے سے نکال دیے گئے اور سمرقند میں جا کے رہائش اختیار کی، لیکن وہاں پر پھر 1 ستمبر 870 عیسوی جو 1 شوال عید الفطر کا دن تھا، 256 ہجری بنتا ہے، اس میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات زندگی کے حوالے سے آخری بات کہ ان کے متعلق یہ بات مشہور کی گئی، کسی نے کہا کہ حنفی تھے، اور وہ اس لیے کہ امام اسحاق ابن راہوے ان کے استاد تھے، اور اسحاق ابن راہوے عملاً حنفی تھے، تو کہہ دیا کہ جی حنفی تھے۔ امام بخاری بھی فقہی مسائل میں عام طور پہ امام بخاری کا میلان امام شافعی کے قریب جاتا تھا، اس طرف جاتا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ امام بخاری شافعی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کسی بھی ایک شخصیت کے مقلد نہیں تھے۔ وہ نہ صرف کہ ایک عظیم محدث تھے، بہت بڑے مجتہد بھی تھے۔ امام بخاری کی فقاہت اور پھر ان کے اجتہادات میں جو وزن ہے، جب آپ ترجمۃ الباب اور اس کے نیچے درج کی ہوئی حدیث کی مطابقت دیکھتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے یہ لوگوں نے بس ایک شرارت کے تحت ہی بات کی پھیلائی ہوئی ہے کہ محدث ہوتے ہیں مجتہد نہیں ہوتے، مجتہد کا بڑا مقام ہے، اور یہ، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا جو تفقہ تھا وہ کمال درجے کا تھا کہ کس انداز سے وہ استدلال کرتے تھے، اور باب کیا مانتے تھے، پھر کس ترتیب سے اس کے نیچے دلائل لاتے تھے، قرآن پاک کی آیت، حدیث رسول، اقوال صحابہ۔ یہ امام بخاری کا مختصر تعارف تھا۔ اس کے بعد جس کتاب کی تکمیل پر یہ ہمارا درس ہے، اس کا پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو 16 سال لگے اس کی تدوین میں، جس میں 7563 احادیث ہیں اور 89 کتب ہیں، 4087 ابواب ہیں، اور پھر ایک زبردست بات یہ کہ امام بخاری نے کچھ احادیث مسجد حرام میں بیٹھ کر لکھی اور کچھ احادیث مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، اور پھر وہ جو بات مشہور ہے کہ امام بخاری نے ہر حدیث کو درج کرتے وقت، بعض محدثین نے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ترجمہ باب لکھتے وقت امام بخاری نے غسل کیا، خوشبو لگائی، 2 رکعت نوافل پڑھے، استخارہ کیا، اور پھر وہ حدیث لکھی۔ اگر حدیث کا اعتبار کیا جائے تو یہ جو 7563 ہیں، اس کو 2 سے ضرب دیں تو کتنے نوافل بنتے ہیں؟ 15000 سے اوپر نوافل بن جاتے ہیں۔ ترجمہ باب کے ساتھ منسلک کریں تو وہ بھی 4087، وہ 8200 کے لگ بھگ نوافل بن جاتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک عاجزی، انکساری، تقوی اور زہد کی علامت ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر
شروع کی اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مکمل کر لی. اللہ سے جو دعائیں کیں، پہلا پارا آخری 2 رکوع ذرا اٹھا کے پڑھیے. کیا عاجزی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کس طرح گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہی کیا، اور کام بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہے. بندہ بڑی آسانی سے خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بہت اچھا کام میں نے کیا، اللہ قبول ضرور کر ہی لے گا. یہ بھی ہماری بھول ہے. اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے، لیکن بندے کے دل میں عاجزی ضرور رہنی چاہیے، تمنا، اور اللہ سے یہ التجا رہنی چاہیے کہ اللہ میں نے یہ ایفرٹ کی ہے، تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے. تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری ترتیب دیتے وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کر کر کے ایک ایک حدیث ذکر کی. تو یہ بڑا کمال ہے امام بخاری کا. اب جو اس کی وجہ تالیف بنی، سبب تالیف بنا، خیر القرون کے فوراً بعد ہی جو مسائل شروع ہوئے، اس وقت بلا شبہ تحریر کرنے کا رواج نہیں تھا. اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کو اپنے حافظے پر بڑا یقین تھا، بڑے کانفیڈنٹ تھے. دوسرا یہ کہ وہ جو روایت تھی کہ لا تکتبوا انی، مجھ سے کچھ چیز نہ لکھنا غیر القرآن، قرآن کے علاوہ، تو اس پر بھی عمل کرتے ہوئے کہ بھائی تحریر کی ایسا نہ ہو قرآن سے کوئی مکس اپ ہو جائے چیز. ان بنیادوں پہ نہیں لکھتے تھے. سلسلہ چلتا رہا، لیکن خیر القرون کے بعد جب یہ فتنے اٹھے، اور خاص طور پہ سب سے سنگین فتنہ وضع حدیث کا، حدیث کو گھڑنے کا، اپنی طرف سے الفاظ بنا کے رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے کا، یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں موجود ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ٹھکانہ جہنم. اگر آپ اس دور کو دیکھیں، کسی بھی معمولی دفتر سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اس پر ڈیٹ بھی ہوتی ہے اور آفس آرڈر بھی ہوتا ہے. اگر کلرک اسی آفس کا اس کی ڈیٹ تبدیل کر دے یا نمبر تبدیل کر دے، جو ہیڈ ہے، جو آفیسر ہے، اس نے جو ڈیٹ ڈال دی ہے، اب آج 23 فروری ہے، انہوں نے 22 فروری ڈال دی. کلرک کے پاس گیا کہ بھئی آپ سٹیمپ لگا کے اور اس کو ڈسپیچ کر دو. کلرک صاحب دیکھتے ہیں کہ آج تو 23 فروری ہے، صاحب بھول گئے ہیں، غلطی ہو گئی ان سے، لہذا اس 22 کو وہ 23 بنا دیتے ہیں. یہ لیٹر آگے جاتا ہے اور وہاں سے پرابلم آتا ہے، وہاں سے جب جواب آتا ہے، اب یہ آفیسر اپنے کلرک کو بلاتے ہیں کہ بھائی میں نے 22 تاریخ ڈالی تھی، صاحب وہ مجھے کیونکہ اس دن 23 تھی تو میں نے سمجھا کہ آپ کو غلطی لگی. انہوں نے کہا نہیں، میں نے جان بوجھ کے 22 لکھی تھی کہ یہ لیٹر ہم نے ایک دن پہلے ایشو کرنا تھا، ہم ایک دن لیٹ تھے، میں نے اس لیے اس کی 22 تاریخ ڈالی تھی، آپ نے 23 کیوں کی مجھ سے پوچھے بغیر. سارا قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور اس کے خلاف ایک سرکاری قانونی کارروائی ہو جاتی ہے. یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں. اور اگر وہ کلام، وہ تحریر، وہ الفاظ اللہ کے یا رسول اللہ کے ہوں، اس میں ترمیم کر دی جائے، تغیر و تبدل کر دیا جائے، تو یہ کتنا بڑا جرم ہوگا. یہ کس اختیار کے استعمال کا یہ
ارتکاب جرم ہے۔ جب یہ فتنہ اٹھا تو پھر جو محدثین کرام تھے وہ حرکت میں آئے اور کئی ایک کتابیں سامنے آئیں جس میں مسانید بھی سامنے آئیں، خاص طور پہ 3 جو مسند امام احمد، مسند اسحاق بن راویہ اور مسند ابن ابی شیبہ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ساری تینوں کی تینوں کتابیں ساری یاد کر لی تھیں۔ مختلف جگہ پہ علماء کرام، امام مالک مدینہ منورہ میں، امام ابن جریج مکہ مکرمہ میں، امام اوزاعی شام میں، امام ابو سلمہ بصرہ میں اور امام سفیان ثوری کوفہ میں، یہ سارے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے حرکت میں آئے، میدان میں آئے، انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی، لیکن بس اللہ جس کو منتخب کرتا ہے اس کے حصے میں اعزاز آتا ہے۔ امام بخاری پر ان کے استاد اسحاق ابن راویہ کو بھی اتنا اعتماد تھا اور اتنا فخر تھا، جس طرح ہم یہاں بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پڑھتے ہیں تو شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ بڑے دارالعلوم دیوبند سے تھے، لیکن وہاں کے استاد بھی کیا فخر کرتے تھے۔ بعد میں مناظروں کی ایک پوری تاریخ ہے کہ کس کس طریقے سے شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے مسلمانوں کا دفاع کیا اور استاد پھر فخر کرنے لگے۔ امام بخاری پر اساتذہ کو فخر تھا اور پھر امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ انہوں نے خود اپنے اس شاگرد رشید کو حکم دیا کہ میرا دل چاہتا ہے، ہم نے جو ذخیرے جمع کیے ہیں اس میں بہت ساری اسانید ضعیف بھی ہیں، خود اعتراف کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ذخیرہ ہمارے سامنے آئے جس میں کوئی ایک حدیث بھی کسی بھی علت سے پاک ہو، صحیح حدیث ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تم کر سکتے ہو۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری کو مخاطب ہو کر کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تم کر سکتے ہو۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات پہ خوش بھی ہوئی ہے کہ میرے استاد کو مجھ پہ اتنا ناز ہے، ارادہ بھی کرنے لگے اور پھر خواب بھی دیکھ لیا، وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا خواب میں کہ مکھیوں کو اڑا رہے ہیں۔ تو پھر امام بخاری نے عزم کر لیا اور اس کے بعد جو 5 لاکھ سے زیادہ، کسی نے 6 لاکھ ذکر کی، جو ان کو حدیثیں یاد تھیں ان میں سے 70,000 پہلے چھانٹی کیں، اور پھر ان 70,000 میں سے امام بخاری نے یہ چھوٹا سا ایک ذخیرہ ہے جو ٹوٹل ویسے تو 4,000 اور کچھ اوپر حدیثیں بنتی ہیں، مقررات کو شامل کیا جائے تو پھر وہ 7,563 بنتی ہیں۔ یہ امام بخاری نے پھر ترتیب دیا، اور اس میں جو منہج اختیار کیا امام بخاری نے، باب باندھا اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق ہی حدیث کا متن لائے، اور پھر وہ حدیث اگر امام صاحب کے پاس متعدد اسانید سے تھی تو چند دوسری اسانید سے بھی اس حدیث کو ذکر کر دیا، اور ایک اور کام کیا، کسی جگہ پہ اس حدیث کو پوری سند کے ساتھ ذکر کیا اور کہیں امام بخاری نے پوری سند حذف کر دی، معلق ذکر کی، جس پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ لیکن چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ حدیث اسی باب میں یا کسی دوسرے باب میں پوری سند کے ساتھ ذکر کر چکے تھے، اس لیے اس کو دہرانا مقصود نہیں تھا، تو سند امام بخاری نے حذف کی، لہذا وہ اعتراض یوں زائل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو ابواب کی ترتیب ہے، اگر آپ دیکھیں حیران ہو جائیں، ہر باب کا پچھلے باب سے اتنا گہرا تعلق جوڑا امام بخاری نے، تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایک جیسے سارے، اور پھر آخر میں ایک تسبیح بنتی ہے۔
بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ الف ہے اور یہ یا ہے. اتنا جوڑ کے امام بخاری نے اور پھر ایک خاص اہتمام کیا کہ کبھی بھی کسی ضعیف حدیث سے، حالانکہ خود امام بخاری کے پاس ذخیرہ وہ جو 6 لاکھ کا تھا اس میں موجود تھی، ضعیف حدیث سے امام بخاری نے کہیں بھی اس کو حجت نہیں بنایا، اس سے اجتہاد نہیں کیا اور نہ اس کو نقل کرتے ہیں. ترجمۃ الباب اور حدیث دونوں کی تکرار آپ کو نہیں ملے گی ایک ساتھ. صرف 22 احادیث ہیں صحیح بخاری کی جو امام بخاری نے ایک ہی سند کے ساتھ مکرر ذکر کیے ہیں، صرف 22 احادیث. ورنہ باقی جتنی بھی امام بخاری نے احادیث کی تکرار کی ہے وہ ساری کہیں متن میں کوئی ایک آدھ لفظ تبدیل ہے، کہیں سند میں سند مختلف ہے، اس طرح سے تکرار ہوئی. سوائے 22 احادیث کے اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو بغیر کسی اس اضافے کے یا کمی کے امام نے اس کی تکرار کی ہو. یہ پہلا حصہ تھا ہماری اس گفتگو کا. اب دوسرا حصہ ہمارا جو ہے امام بخاری کے کچھ اجتہادات میں ذکر کروں گا. جو کہا جاتا ہے کہ امام بخاری مجتہد نہیں تھے، محدث تھے، اور یہ اجتہادات سب نے تسلیم بھی کی ہوئی ہیں. ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ پھر اس کو اختلاف، ہاں ویسے اپنا موقف ان کے مکتبہ فکر میں، ان کے مسلک میں، ان کی فقہ میں ان کی رائے کچھ اور ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن امام بخاری کا جو اجتہاد ہے کہ یہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے، اجتہاد کے عمل کو سب نے تسلیم کیا کہ امام بخاری نے یہ اجتہاد کیا ہے. اس کا مطلب امام بخاری مجتہد تھے سب کے نزدیک. چنانچہ چند چیزیں میں صرف آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ویسے وہ تقریباً کوئی 106 کے لگ بھگ ہیں، 18-20 میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ایک یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اگر کوئی شخص مشرک نہیں ہے لیکن بدعت موجود ہے اس کے عمل میں، مشرک نہیں ہے، بدعت موجود ہے عمل میں، اور اپنی بدعت کی ترویج نہیں کرتا، ایک یہ بھی شرط لگائی، صرف مجرد بدعتی ہے. اگر بدعتی اپنی بدعت کی تبلیغ کرتا ہو تو پھر اور بڑا خطرناک ہو جاتا ہے نا. بدعتی ہے صرف، اگر وہ کہیں امام بنا دیا جائے تو امام بخاری کا اجتہاد ہے، ان کا موقف ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب اس موقف کے تحت جو ہم دیکھتے ہیں مختلف علاقوں میں جب جانا ہوتا ہے، اپنی مسجد نہیں مل رہی، امام کے متعلق نہیں پتہ، تو پھر امام بخاری کا جو اجتہاد ہے وہ ساری احادیث ظنوا بالمؤمنین خیرا اور باقی ساری چیزیں سامنے رکھ کر میں وہ دلائل نہیں ذکر کروں گا، صرف اجتہادات مختصر ذکر کروں گا، تو ہمارے لیے گنجائش نکلتی ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. ایک اور بڑی اہم بات، خاص طور پہ حرمین میں جا کے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام وہاں کھڑا ہے، چند مقتدی پیچھے ہیں، پھر درمیان میں راستہ آ گیا، پھر بلڈنگ آ گئی، پھر لوگ پیچھے صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے، اسی امام کی اقتداء کر رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اجتہاد کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اب اس وقت جو چیزیں سامنے ہوتی تھیں انہی کی مثال دیں گے. امام صاحب اور چند مامومین کے درمیان راستہ آ گیا، اگلی چند صفیں بنی ہوئی ہیں، مجمع زیادہ ہے، درمیان میں راستہ آ گیا، اور پھر راستے کے بعد لوگ باقی صفیں بناتے ہیں، کہا یہ جائز ہے. نہر آ گئی، کچھ مقتدی آگے کھڑے ہیں نہر کے اس طرف، کچھ اس طرف، امام ایک ہے، آواز آ رہی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ نماز باجماعت کاؤنٹ ہوگی.
تو حرمین میں جو زائرین مختلف جگہ پہ صفیں بنا لیتے ہیں، اس پر جو لوگوں کا اعتراض وہ اس طرح زائل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ بستی میں دیہات میں جمعے کی نماز جائز نہیں، وہ بھی امام بخاری کا واضح موقف ہے کہ مسجد موجود ہے، بستی، گاؤں، گوٹ، کریا جو بھی ہے اس میں جمعے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ کلیسا، غیر مسلموں کا کوئی معبد ہے، عبادت خانہ ہے، اس میں بھی مسلمان اپنی نماز جماعت کے ساتھ بھی اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط لگائی ہے کہ وہاں مورتیاں، مجسمے نہیں ہونے چاہیے۔ مورتیاں، مجسمے اگر ہیں تو پھر کلیسا میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں سے آپ اس دور میں ایک مسجد میں نے بھی دیکھی تھی، یہ بڑا بورڈ کی طرف، مجھے افسوس ہوا تھا، اپنے بریلوی ساتھیوں کی مسجد، اس کے محراب پر جو کیفیت بنائی انہوں نے، اور اپنے جن صاحب کی طرف منسوب باقاعدہ ان کی تصویر تک لگائی ہوئی، اور وہ مسجد ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی تصویر اور یہ چیزیں لگائی ہوئی ہوں تو پھر اس جگہ پہ عبادت، ہمیں گھروں میں بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنے کسی کمرے میں جس میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امام بخاری کا موقف۔ اس کے علاوہ مشرک مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں داخل ہو سکتا ہے، یہ بھی بڑا سوال ہے، اور مسجد حرام کے حوالے سے قرآن پاک کی وہ آیات موجود ہیں کہ مشرک جو ہے وہ حرم کے نزدیک نہ جائیں، حرم میں داخل نہ ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف دلائل سے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اصل حکم وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا کہ یہ مسجدیں، حرمین یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہیں، یہ اہل توحید کے لیے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی مشرک آ جاتا ہے کسی امام صاحب سے ملنے کے لیے، فتویٰ لینے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے، قیدی بنا لیا گیا، اس پر انہوں نے دلائل دیے، فلاں فلاں فلاں، ثمامہ بن اسال کا بھی حوالہ دیا امام بخاری نے کہ اس کو کچھ دیر کے لیے اگر مسجد میں رکھ لیا گیا قیدی بنا کر، یا وہ آیا ملنے کے لیے اور بیٹھ گیا، تو یہ مسجد نجس نہیں ہو گئی، مسجد نجس نہیں ہو گئی اس مشرک کی وجہ سے۔ لیکن اگر کھلی چھٹی دے دی جائے تو پھر وہ مشرک چونکہ مسجدوں میں جا کر جو کچھ وہ عام جگہ پہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا، وہ وہاں کرنے لگیں گے، اس لیے عمومی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مخصوص حالات میں مشرک کو تھوڑی دیر کے لیے اگر اجازت مل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ بارش جب ہو رہی ہو تو امام بخاری کا موقف ہے کہ جمعہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ صلو فی الرحال سے استدلال کرتے ہیں۔ دعائے قنوت کے حوالے سے امام بخاری کا اجتہاد کہ رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی، ہاتھ اٹھا کر بھی، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی جائز ہے۔ مریض آدمی کے لیے امام بخاری کا اجتہاد کہ وہ اپنے کپڑے پر یا اپنے بستر پر بیماری کی حالت میں اگر اس کو مجبوری ہے تو وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ وہ جو روایات آتی ہیں تکیے پر منع کرنے کی، بالکل ٹھیک ہے، اصل حکم وہی ہے، لیکن امام بخاری استدلال کرتے ہیں مریض کے لیے کہ اگر وہ اور کوئی جگہ میسر نہیں آ رہی اور اسی جگہ پر اس کو نماز پڑھنی ہے تو وہ اپنے بستر پہ سجدہ کر سکتا ہے۔ جوتوں سمیت نماز کا موقف تو یہ تقریباً سب کے نزدیک جائز ہے، یہ بھی امام صاحب کے اجتہاد میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، مخیر احباب اس کو زکوٰۃ فنڈ سے زیادہ راہ دے کر حج کروا سکتے ہیں۔ ایک تو حج بدل ہے نا، حج بدل زکوٰۃ فنڈ سے نہیں ہوتا ہے،
وہ اپنی طرف سے یا اپنے کسی بڑے کی طرف سے جو حج کروا رہا ہے وہ دوسرے ڈونیشن سے کرے گا، لیکن یہ حاجی جو اپنے حج کے لیے جا رہا ہے لیکن اس کے پاس اخراجات پورے نہیں ہیں، تو اس کو زکوٰۃ کے فنڈ سے معاونت اس کی جا سکتی ہے اور اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران قرآن پاک کی صرف ایک آیت بھی اگر کسی رکعت میں تلاوت ہو گئی تو وہ رکعت پوری ہو گئی۔ امام صاحب کا یہ موقف ہے۔ بعض لوگوں نے موقف اختیار کیا کہ سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص ہے، 3 آیتیں ہیں، تو 3 سے کم آیات نہیں ہونی چاہیے، لیکن فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور باقی کچھ احادیث امام بخاری نے نقل کر کے یہ موقف اختیار کیا کہ نہیں، اگر ایک آیت بھی پڑھ لی تو وہ رکعت پوری ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور موقف امام بخاری کا کہ شوہر خاوند وہ اپنی بیوی کو مسجد جانے سے نہ روکے۔ سنن ترمذی کی جو وہ حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اس کے تحت کہتے ہیں کہ خاتون کو شوق ہے کہ وہ 5 نمازیں مسجد میں جا کر پڑھے، 27 گنا یا 25 گنا جو زیادہ ثواب کا وعدہ دیا ہوا ہے صحیح احادیث میں، وہ مردوں کے لیے نہیں ہے، صرف خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو اگر وہ خاتون مسجد میں جانا چاہتی ہے تو اس کا شوہر اگر روکتا ہے تو یہ مکروہ عمل کا ارتکاب کرتا ہے۔ مسجد کے لیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، فیسلٹیٹ کرنا چاہیے، اپنی بیوی کو مسجد میں جانے دے۔ اس کے علاوہ جو ثلاثت قروء والی آیت ہے عدت پر، اور اس پر جو اختلاف ہے کہ وہ قروء جو ہے وہ 3 طہر ہیں یا 3 حیض ہیں، تو امام بخاری کا موقف جو ہے وہ ہے 3 حیض، وہ اس کو حیض شمار کرتے ہیں، اس کو راجح قرار دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ ایک خاتون اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اب اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے پورا اسلام کا کہ عورت اپنے شوہر کو بھی اور اپنے بچوں کو زکوٰۃ کیوں دے سکتی ہے، کیوں زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ اس لیے کہ شریعت نے خاتون کے اوپر معاشی ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہیں۔ ایک عورت ارب پتی ہے اور اس کا شوہر 50,000 روپے تنخواہ لینے والا ہے، شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، تم اپنے کپڑے، اپنا کھانا، اپنی رہائش اس میں سے بناؤ۔ اس کی جو استطاعت ہے 50,000 تنخواہ ہے، اس کی گنجائش میں رہتے ہوئے یہ اسی پر فرض ہے کہ اس کا کھانا بھی پورا کرے، اس کا لباس بھی، اس کی رہائش بھی، نفقہ اس کے ذمہ ہے۔ اسی طرح بچے، نابالغ بچے بالخصوص، باپ اگر زندہ ہے تو باپ ہی ان کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ اگر باپ پورے نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، معذور ہو گیا، اور اس عورت کا اپنا بزنس ہے، تنخواہ ہے، اور اس زکوٰۃ فنڈ سے اگر وہ دیتی ہے تو امام بخاری کا موقف ہے کہ وہ زکوٰۃ اس کی صحیح ہے، اور اپنی ان مصارف میں سے یہ مصرف موجود ہے کہ وہ اپنے خامد یا اپنے بچوں پر زکوٰۃ لگا دے۔ ایک اور بڑی اہم بات آپ سے کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں پردے کا جو ایک معنی لیا ہوا گیا ہے کہ کسی مرد سے بات بھی نہیں کر سکتی، کسی مرد کوئی مہمان آ گئے یا رشتہ دار ہیں ان مردوں کے کپڑے بھی نہیں دھو سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسکنسیپشن ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورت غیر محرم مرد کے سامنے پردے میں اپنا فیس کور کر کے بات بھی کر سکتی ہے، اس کی خدمت بھی کر سکتی ہے، حتیٰ کہ تیمارداری بھی کر سکتی ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کر سکتی ہے، اور اس کی ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت ام عطیہ جو ہے 7 غزوات میں شریک ہوئیں، اور نہ صرف کہ زخمی
صحابہ کرام کی مرہم پٹی کرتی تھیں، کچھ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر غزوہ احد سے مدینہ منورہ بھی منتقل کیا انہوں نے۔ تو پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سوشل ورک چھوڑ دیا جائے۔ اور یہاں پر ہماری کچھ خواتین سے اور غلطیاں ہوتی ہیں جو میں آخری جو حصہ ہے ہمارا اس میں بیان کروں گا، جو اصلاح طلب ہیں۔ اب آتے ہیں امام بخاری کے کچھ جو امتیازات ہیں اس صحیح بخاری کے حوالے سے۔ ایک بات تو امام صاحب کا مزاج میں افراط و تفریط بالکل نہیں تھا، ایکسٹریمزم کے خلاف تھے، بڑا ہی اعتدال، ہر وقت دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار رہتے تھے، کبھی بھی اپنی بات پر ضد نہیں کرتے تھے، اور یہ علماء کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ چونکہ سند حاصل کرنے والی اب ماشاءاللہ عالمات بن رہی ہیں، تو اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ ہم بڑے سے بڑے مخالف کی رائے سننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس کی بات مانیں، دلیل سے چیک کریں، اگر اس کی بات میں وزن ہے تو قبول کیجیے، نہیں تو اپنی بات سے ان کو کنونس کر لیجیے۔ امام بخاری کا یہ خاص موقف رہا اس صحیح بخاری میں اور اجتہادات میں۔ پھر کسی بھی ضعیف، مردود، غلط، باطل کا رد کرتے وقت امام بخاری نے صرف اس رائے کو رد کیا، صاحب الرائے، وہ رائے دینے والا قائل جس کا وہ قول ہے، اس شخصیت کو کبھی بھی ہدف تنقید نہیں بنایا۔ ہم الٹ چلتے ہیں، جس کی رائے سے ہمیں اختلاف ہو جائے ہم رائے کی مذمت کم کرتے ہیں، اس شخص کی مذمت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری کے منہج کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری نے جو دوسرا طریقہ کار اپنایا، ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے کر کتاب التفسیر میں بھی وہ ذکر کیا۔ نمرود سے جب مکالمہ ہو رہا تھا، کہتا تھا یہ کون اللہ، کس کی آپ باتیں کرتے ہو، اس کا تعارف کراؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحیی و یمیت، میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کی دعوت دے رہا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو ظالم نے کیا حرکت کی تھی، میں وہ واقعہ نہیں بیان کرتا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اس کی اس بےہودہ حرکت، اس جرم گناہ کا کوئی جواب نہیں دیا، ایک دوسری دلیل دی کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ تم کہتے ہو نا تمہارے پاس بھی برابر کی پاورز ہیں، زندگی اور موت بھی تمہارے ہاتھ میں اور یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ، ساری جب طاقتیں تمہارے پاس بھی ویسی ہیں، تو پھر ایسا کرو اللہ تعالیٰ مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر دو، مشرق میں غروب کر دو، دونوں افق ہیں نا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ امام بخاری نے اسی کو اسلوب بنایا، ایک دلیل کسی کو نہیں سمجھ آ رہی دوسری دے دی، دوسری نہیں سمجھ آ رہی تیسری دے دی۔ اور اس حوالے سے میں آخری بات جو کرنے لگا ہوں، امام بخاری کی اس کتاب صحیح بخاری کا جو کتاب العلم ہے، اگر اس کو بغور دیکھا جائے، آج اس وقت، پہلے کبھی ہوتا تھا میٹرک کے بعد پی ٹی سی، اس کے بعد ہوتا تھا انٹر کے بعد سی ٹی، پھر بی اے کے بعد ہوتا تھا بی ایڈ، ایم اے کے بعد ہوتا تھا ایم ایڈ۔ جو لوگ ٹیچر لگنا چاہتے ہیں ان کو ایک کورس کروایا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے ٹیچنگ کیسے کرنی ہے، تدریس کیسے کرنی ہے۔ سبحان اللہ، امام بخاری نے کتاب العلم جس انداز سے ترتیب دیا، وہ جو طرق التدریس کی آج کتابیں بھی سامنے آ گئیں، عرب یونیورسٹیز میں تو پڑھائی بھی جاتی ہیں،
یہاں اب ریسرچ میتھڈالوجی کے نام پر بھی یہ مضمون چل رہا ہے کہ آپ کلاس کی انوائرمنٹ کو کیسے بنائیں، استاد شاگردوں سے سوال کرے، شاگرد استاد سے سوال کرے، کوئی لطیفہ سنائیں، کوئی سٹوری سنائیں، استاد غصہ نہ کرے طالب علم کے سوال پر۔ یہ ساری باتیں امام بخاری نے بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ اس کتاب العلم میں ذکر کی۔ اور غالباً یہاں ام عمیر باجی موجود ہوں گی، ان کی کتاب آج سے کچھ 10-12 سال پہلے مجھے سلفی صاحب نے دی تھی، میں نے وہ کتاب پڑھی تھی۔ اس پر میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑی زبردست بات کی انہوں نے، ہیڈنگ لگائی، شاگرد کے لیے دعا کرنا۔ استاد شاگرد کے لیے دعا کرے، اور نیچے جو انہوں نے دلیل دی، جو ذکر کی ام عمیر باجی نے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق جو دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ اللہم علمہ الکتاب۔ عام طور پہ ہمارے دروس میں اس حدیث کا جب ذکر ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی فقاہت اور ان کی فضیلت ہی صرف بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک نیا پوائنٹ تھا کہ بھائی استاد اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرے، تو یہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ بہرحال انہوں نے چونکہ صحیح بخاری سے استفادہ کیا تو کتاب العلم میں جس طرح امام صاحب نے ابواب باندھے، انہی سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ بڑا زبردست عنوان دے کے پھر وہ حدیث ذکر کی۔ اچھا، اب ہم تیسرے جو ہمارا آخری حصہ ہے اس درس کا، ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ اچھا، کوشش کروں گا کہ میں مختصر کروں۔ صحیح بخاری پر صرف مردوں نے کام نہیں کیا، خواتین کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ امام ابن عساکر کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ کئی ہزار خواتین سے میں نے کسی سے ایک حدیث، کسی سے کچھ، کسی سے کچھ، کسی سے کچھ استفادہ کیا، کئی ہزار۔ اور پھر ابھی چند سال پہلے ایک کتاب آئی ہے، اردن سے چھپی ہے، عنایت المحدثات بصحیح البخاری، سوری ان کا کتاب کا عنوان کچھ اور ہے، لیکن میں نے چند سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا ایک کسی کانفرنس کے لیے، اس کا عنوان دیا تھا عنایت المحدثات بصحیح البخاری درسن و تدریسن۔ تو میں نے زیادہ تر اس کتاب سے بھی استفادہ کیا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے بڑی لمبی لسٹ دی ہے، میں نے یہاں صرف 10 خواتین کے نام لکھے ہیں، آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہیں کریمہ مروزیہ، ایک ہیں فاطمہ بغدادی، ایک ہیں شہدہ بغدادی، ایک ہیں کریمہ زبیریہ، ایک ہیں فاطمہ بالبکی، ایک ہیں ہدیہ عسکر، ایک ہیں عائشہ مقدسیہ، ایک ہیں زینب بنت احمد، اور ایک ہے جویریہ القاہریہ، اور سب سے جو مشہور ہوئی ان میں، وہ ان کے نام کی پروننسیشن میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا، ست الوزراء ہے یا ست الوزراء ہے، لیکن ست الوزراء زیادہ صحیح، کیونکہ ان کی جب وہ دیکھتے ہیں بایوگرافی تو اس میں یہ کہ ان کے 5 بھائی وزیر بنے تھے، مصر کی تھیں 5 بھائی، وہ سگے نہیں، کچھ باپ کی طرف سے کچھ ماں کی طرف سے، تو 5 بھائیوں کی چھٹی بہن، بس یہ ان کا نام رکھ دیا گیا۔ اس خاتون کے شاگردوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے لوگوں کو صرف صحیح بخاری پڑھائی، اور صحیح بخاری
کا کافی حصہ انہوں نے زبانی ازبر کر لیا، یاد کر لیا۔ ایک ایک دو دو ابواب تو یاد کرنے والی، زبانی یاد کرنے والی بہت ساری آپ کو خواتین ملیں گی تاریخ میں، لیکن زیادہ حصہ جس خاتون نے یاد کیا یہ ست الوزراء ہیں جو مصر کی تھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنی عملی زندگی پر تھوڑا سا۔ خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں، یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ صحیح بخاری پر کام صرف مردوں کا نہیں ہے، مرد ہی صحیح بخاری نہیں پڑھا سکتے، خواتین بھی پڑھا سکتی ہیں۔ درس بخاری صرف مرد ہی نہیں دے سکتا، خواتین بھی دے سکتی ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح صرف مرد ہی نہیں لکھ سکتے، خواتین بھی لکھ سکتی ہیں۔ صلاحیت موجود ہے، اور اس دور میں آپ کے سامنے مثالیں ہیں، جس نے جو فیلڈ اختیار کیا، جی ڈی پائلٹ بھی بن گئیں ایئر فورس میں، فائٹر پائلٹ، جہاز اڑانا بھی ہے، لڑنا بھی ہے دشمن کے ساتھ۔ ایک تو سمپل جہاز اڑانا ہے، ایک اڑاتے ہوئے لڑنا ہے، وہ بھی ہماری خواتین آ گئیں۔ تو ماشاءاللہ کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں آپ سے اس حوالے سے جتنی باتیں ابھی کرنے لگا ہوں، ان میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گا، ثقہ بالنفس، جس کو ہم خود اعتمادی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ المیہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے دینی مدارس کے طلباء اور طالبات بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی کوٹھی دیکھی، لوگوں کی کار دیکھی، لوگوں کا منصب دیکھا، وردی دیکھی، اور احساس کمتری کا شکار کہ ہم تو پیچھے رہ گئے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، فضل العلم والے باب میں آپ نے تفصیل سے پڑھا کہ اس علم کی کیا فضیلت ہے، اس کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھائیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جن لوگوں نے دین پڑھا، مدرسوں سے پھر سرکاری اداروں میں گئے، ان کے جو تجربات ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ایک دو چیزیں میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ 1995 میں LLB کا جب اسٹوڈنٹ تھا، قانون پڑھ رہا تھا، تو اردو کالج میں جاتا تھا۔ تینوں کالجز، SM لاء کالج، اسلامیہ لاء کالج اور اردو لاء کالج کے اسٹوڈنٹس کی کمبائن کلاس ہوتی تھی ایک بڑے ہال میں، اور سینئر وکیل ہائی کورٹ کے آتے تھے اور مختلف ٹاپکس پر لیکچر دیا کرتے تھے۔ اس وقت میں کبھی ایک دن بھی بغیر ٹوپی کے کلاس میں نہیں گیا۔ میں اللہ کی تحدیث نعمت جس کو کہتے ہیں، اس کے تحت آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ اس کا رزلٹ کیا ملا مجھے کہ وہ آپس میں ابے تبے توں کر کے بات کر رہے ہوتے تھے، اور مجھے کہتے تھے مولوی صاحب۔ مجھے کسی نے توں ترانگ کر کے بات نہیں کی۔ مغرب کا وقت ہو گیا، کہا یار یہ مولوی صاحب لگتے ہیں، انہیں کو کہو نماز پڑھا دیں۔ اب نماز پڑھائی چونکہ ہمارا یہی فیلڈ تھا تو ان کو اچھی لگی۔ اس کے بعد مستقل جو نا وہ امام صاحب یہ مجھے کہنے لگ گئے۔ تو جب آپ اس راستے پر آتے ہیں، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 139 ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عزت ساری اللہ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، عزت صرف اللہ کے لیے۔ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ ساری عزت اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، اللہ کے قانون کی پاسداری میں ہے۔ اور جو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ والی آیت ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ، ثقافت ہماری پوری آ گئی ہے اس میں۔ امام بخاری نے ساری چیزیں ذکر کی ہیں، میں کوئی بھی بات صحیح بخاری سے باہر سے نہیں کر رہا ہوں آپ سے، اسی کے ارد گرد ہم گھوم رہے ہیں، جو ان کے استدلالات ہیں، کچھ مثالیں بس اپنی۔ اور جن لوگوں کو ہم دیکھ کر بڑا وہ ہو جاتے ہیں، ایک بندہ PhD ہے، امریکہ سے PhD ہے، الیکٹریکل انجینئر، الیکٹریکل انجینئرنگ میں PhD کی امریکہ سے،
پروفیسر ہیں. ایک دن مجھے راستے میں چلتے ہوئے یہ کہنے لگا ہے مدنی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے اتنا ترس آیا اس پر کہ اتنی اعلیٰ ڈگری اس کے پاس موجود ہے، اور حالت یہ ہے کہ سبحانک اللہم نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ نہ پڑھتا ہو. اور اس بیچارے کو تو یہ لوگ تو قابل رحم ہیں، آپ ان کو اتنا بڑا سمجھ بیٹھے ہیں، وہ آپ کے محتاج ہیں، پیاسے ہیں، قیادت آپ کے پاس ہے، لیڈرشپ آپ کے پاس ہے، آپ نے لیڈ کرنا ہے. ہمارے ایک استاد محترم دوادمی میں ہوتے ہیں شبیر احمد نورانی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا جامعہ بکر میں. انہوں نے کہا دیکھو ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، ملک کا صدر بھی ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے کس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک 7ویں گریڈ یا 9ویں گریڈ کا مولانا صاحب ہے. جب تک مولوی صاحب رکوع میں نہیں جائیں گے یہ جنرل صاحب نہیں جا سکتے. جب تک مولوی صاحب سلام نہیں پھیریں گے جنرل صاحب پابند ہیں، بیٹھے رہیں گے تشہد پہ. یہ کتنی بڑی بات ہے. اس بڑی عدالت میں بارگاہ میں ہم جس کی ان حرکات و سکنات کے پابند ہیں وہ امام، اس کی کیا شان ہے. لہٰذا علماء کرام کو، دین پڑھنے والوں کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہ صرف تفقہ بڑا علامہ فہمہ بن جانا ہی نہیں ہے، دین سے لگاؤ ہو گیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا. اور جس پر اللہ کا فضل ہو گیا اس کو کون کمتر سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد وہ جو حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر کی، امام بخاری نے ذکر کی، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہم والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ. بس اسی نقطے پر میں بات کروں گا، پوری حدیث پہ نہیں بات کروں گا. ایک خاتون اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور وولدہا نہیں کہا ہے. اس کا فرق آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سوکن کا رشتہ بالکل قبول نہیں ہے. سوتیلی اولاد کے لیے وہ جذبات نہیں ہو سکتے جو اپنی ذاتی سلبی اولاد کے ہیں، کس کے لیے ہوتے ہیں. لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے، پیارا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی خاتون کو اس کا شوہر یہ کہتا ہے، اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ بیان کر رہا ہوں، پہلی بیوی موجود ہے لیکن وہ اتنی عقل مند نہیں ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، آپ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کی فاضلہ ہیں، آپ بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں، لہذا مہربانی کریں آپ بچوں کے لیے یہ کلاس اور یہ چیزیں آپ سنبھال لیں. خاتون نہیں کہہ سکتی کہ جناب یہ تو اس کے بچے ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، آپ جانیں، اور آپ کے میں وولد ہی کہا. حدیث کے مطابق وہ خاتون پابند ہے. اور بیت زوجہا، اس کی تشریح آپ لوگوں نے اپنے شیخ سے سنی ہوگی، وہ میں نہیں کرتا ہوں. حضرت خنساء کی مثال میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں. امام بخاری کی مثال ابھی جو ہم نے ذکر کی، امام بخاری یتیم ہو گئے تھے نا، نابینا بھی تھے، دونوں اسباب موجود تھے کہ ان کی ماں ان کو بھکاری بنا دیتی. نابینا بھی تھے اور یتیم بھی تھے، لیکن ماں نے کیا کردار ادا کیا، کیا تربیت کی، امام المحدثین بنا. سارا کریڈٹ اس ماں کو جا رہا ہے. اس کے بعد وہ جو امام بستوی نے
حضرت مولانا عبدالسلام بستوی صاحب نے بھی اپنے اسلامی خطبات میں وہ واقعہ ذکر کیا، اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ امام ربیعۃ الرائے کا واقعہ، جو امام مالک کے استاد تھے۔ آپ دیکھیں نا، ان کے فادر فروخ، وہ تو 7-8 سال 9 سال کا بچہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور 8-9 سال کے بعد واپس آئے تھے۔ آتے ہی پوچھا تھا کہ وہ جو 30,000 اشرفیاں دے کے گیا تھا، وہ اس کا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اذان ہو گئی ہے مغرب کی، بیٹا بھی چلا گیا ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ بھی جائیں نماز پڑھائیں، میں کھانا بناتی ہوں، اور جب آپ آئیں گے میں آپ کو کھانا بھی پیش کروں گی اور حساب بھی دے دوں گی، آپ اپنا آڈٹ کر لیجئے گا۔ اب وہ مسجد میں گئے، سلام پھرا، ایک نوجوان سامنے آ کے بیٹھا، لوگوں نے حلقہ بنایا اور درس شروع ہوا، درس حدیث۔ فروخ غور سے دیکھتے ہیں تو یہ وہی بچہ جو ابھی گھر سے اس کو دیکھ کے آئے تھے، ان کا اپنا بیٹا۔ اور جب واپس آئے گھر پہ، بیوی نے کھانا پیش کیا اور کہا کہ اب آپ مجھ سے حساب لے لیں۔ کہا بس ہو گیا حساب، ہو گیا حساب، نہیں چاہیے، جواب نہیں چاہیے۔ بیوی کا شکریہ ادا کیا۔ ماں نے اس بیٹے کو، 18 سال کا بیٹا ہے، نوجوان لڑکا ہے، حدیث کا استاد بنا دیا مسجد نبوی میں۔ آپ کو یہ پرانے دور کی کہانیاں لگیں گی، میں آپ کو اس دور کی بتاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک دوست مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے، انہوں نے اپنا ذاتی گھر کا واقعہ سنایا کہ والد صاحب نہ جانے ان کو کیا ہوا، گھر سے چلے گئے۔ گھر کے باہر 4 دکانیں تھیں، تھوڑے عرصے کے بعد آتے، ایک بیچتے، سارے پیسے ساتھ لے کے چلے جاتے تھے، گھر میں کچھ نہ دیتے تھے۔ کہا میری والدہ گاڑیوں کے پرانے ٹائر لے کر کاٹ کے چپلیں بناتی تھی، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے گھر بھی چلاتی تھی۔ کہا 4 بہنیں ہیں، ہم 2 بھائی ہیں، ایک بھائی معذور ہے بچپن سے، وہ بستر پر ہے، دوسرا میں۔ 4 بہنیں عالمہ ہیں اور بھائی ایک میں صحیح، تو مجھے بھی اتنا پڑھایا کہ میں مدینہ یونیورسٹی تک پہنچا۔ ایک ماں، اس دور میں، اس پاکستان میں، اس پنجاب میں۔ الحمدللہ آپ کے اندر بڑی خیر موجود ہے۔ اللہ نے بعض صلاحیتیں خواتین کو ایسی دی ہوتی ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے، مرد ایک کام نہیں کر سکتا جو انہوں نے۔ ایک لڑکا یہاں ہماری فیملی میں موجود ہے، انتہائی بگڑا ہوا، ہر بڑی خامی موجود، 3-4 شادیاں ناکام۔ اس کے بعد اس کی شادی ہوئی ایک بیوہ سے، خاتون پٹھان تھی۔ کیا اس عورت نے اس پر محنت کی کہ ماشاءاللہ پینٹ شرٹ چھوڑ کے شلوار قمیض، سینے تک داڑھی، 5 وقت کا نمازی، جو کبھی آوارہ پھرتا تھا وہ گھر کے دروازے پہ بھی نہیں بیٹھتا، اور ہر وقت بچوں کی تربیت اور اس پر لگا ہوا۔ ایک عورت کو کریڈٹ جا رہا ہے۔ 2014 کی میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ میرے فرسٹ کزن ہیں، ہم نے ان کی شادی کروائی جامعہ فاطمۃ الزہرا، جامعہ ستاریہ کا جو مدرسہ ہے، اس سے بچی وہ فارغ التحصیل۔ میں نے جب ان کے والد سے پوچھا کہ آپ ذرا گھر میں مشورہ کر لیں کہ حق مہر کیا رکھا جائے، تو انہوں نے جو جواب دیا مجھے، کہا کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ حق مہر کیا رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اماں پارا حفظ کر کے سنا دیں، یہ حق مہر ہوگا۔ یہ 2014 کی بات ہے، یہ کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہیں اپنی خواتین سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بہت خیر موجود ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ جب کبھی اس طرح کی گیدرنگ ہو تو کچھ چیزیں یاد دہانی کے طور پر کروائیں، اور خاص طور پہ آپ عالمات ہیں، آپ کو تو فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین والی بات ہے، صرف یاد دہانی کروانی ہے، باقی سب کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اور آخری میری جو گفتگو کا حصہ ہے
ثقافت کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، امام بخاری کی چند احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے گفتگو کروں گا، عرض کروں گا۔ امام بخاری نے جو 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ایک میں کہا الحیاء من الایمان، دوسری حدیث ساتھ ہی موجود ہے الحیاء کلہ خیر۔ یہ ماڈسٹی، یہ شرم و حیا کیا ہے؟ یہ آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا، اور ہماری خواتین، دیکھیں دشمن نے ہماری یوتھ، نوجوانوں کو اور خواتین کو ٹارگٹ کیا۔ ان کا جتنا کام ہے انہوں نے نوجوانوں کو اور پھر خواتین کو ٹارگٹ کیا، مختلف شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا کیے اور ان کو ننگ دڑنگ کر کے میدان میں لے آئے۔ مساوی حقوق اور اس پر، اور پھر جو کچھ اوٹ پٹانگ تحریکیں چلتی رہیں اور سب کچھ ہوتا رہا، اور ہمارے ہاں اسمبلیوں میں تحفظ حقوق نسواں بل، اور اس پر ہماری کتنی خواتین خوش ہوتی رہیں، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ بڑی سمپل سی بات ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں۔ اپنے ان سارے حکمرانوں کو دیکھا ہوا نہیں ہے؟ یہ زیادہ ہمارے خیرخواہ ہیں یا ہمارا اللہ ہمارا زیادہ خیرخواہ ہے؟ یہ ہمیں حقوق دلانے والے ہیں یا اللہ ہمارے حقوق کی پاسداری کرنے والا ہے؟ اتنی بات سمجھ آ جائے تو پھر کافی ہے کہ جو اللہ کے قانون میں حقوق رکھے ہیں وہ اصل بات ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ثقافت جو ہماری بہت بری طرح تباہ ہوتی جا رہی ہے، دشمن کی ایک چال سے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں، ایک اصول ہے، جرم کوئی بھی کرے مجرم ہے، لیکن جو شخص جرم کا دروازہ کھولتا ہے، سبب بنتا ہے، وہ بڑا مجرم ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر قانون میں، صرف شریعت میں نہیں، ہر قانون میں جو جرم کو پروموٹ کرنے والا ہے، اس کا دروازہ کھولنے والا ہے، فیسلٹیٹ کرنے والا ہے، وہ بڑا مجرم ہے۔ اب ایک بندہ آپ کے سامنے یہاں ڈریس لیس ہو کر، برہنہ ہو کر کھڑا ہو جائے اور پھر ان سے کہے کہ یہ بڑے بے شرم ہیں، مجھے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو بے شرم نہیں ہونا چاہیے، ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیا کہیں گے جو سب کے سامنے ننگا ہو کے کھڑا ہے؟ اس لیے میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہ جو شریعت نے کوڈ آف ڈریس دیا ہے، لباس کا جو قانون دیا ہے، جو ضابطہ دیا ہے، اس کی ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ شلوار قمیض کے اوپر صرف عبایا پہن لینا کافی نہیں ہے۔ اگر عبایا اٹریکشن ختم کر رہا ہے تو وہ آپ کا پردہ ہے۔ اگر عبایا اتنا اٹریکٹیو ہے کہ وہ جو نیچے آپ نے شلوار قمیض پہنا ہوا اس سے بھی زیادہ زینت کو دوبالا کرنے والا ہے، تو پھر یہ کاسیات عاریات میں آتا ہے۔ اور یہ جو ابھی میں نے مثال دی کہ پھر جرم کا دروازہ کھولنے والا بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اسی طرح اونچی ہیل والے جوتے، اب قرآن پاک کی وہ آیت امام بخاری نے کتاب و تفسیر میں وہ ذکر کی، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ۔ تو یہ باتیں اگر ہم مرد حضرات خواتین کو بتائیں تو شاید اتنا اثر نہ ہو، لیکن اگر آپ جو عالمات ہیں، فاضلات ہیں، آپ خواتین اگر سمجھائیں گی تو آپ کی بات چونکہ ہم جنس ہے بہتر طور پہ سمجھے گی۔ اور میرے پاس اس کی مثال، جو آخری بات آپ سے کر رہا ہوں، یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، انگلش کی پروفیسر ہے، ویسے تو پردہ نہیں کرتی، فیس کور نہیں کرتی، لیکن باقی جو شلوار قمیض اور دوپٹہ اور وہ بڑے ڈھنگ سے پہنی ہوئی۔ ایک خاتون ٹیچر، چند سال پہلے کی بات ہے، این ای ڈی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ جینز پہن کے آ گئی۔ اس خاتون نے اس کو بڑا پولائٹلی کہا کہ دیکھیں ہم ٹیچر ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہونا بہتر ہے، کہہ کے یہ چلی گئی۔
اس کے بعد یہ ان کے کمرے میں آ کر ان سے کہنے لگیں کہ چیئرپرسن نے تو مجھے ٹوکا نہیں، آپ کون ہوتی ہیں مجھے؟ تو انہوں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا